کربلا سے کوفہ اور پھر شام کا سفر، حضرت زینب کا صبر، استقامت اور حق کی گواہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے باب کا ذکر کریں گے جسے پڑھ کر دل غم سے بھر جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایمان، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی عظیم مثال بھی سامنے آتی ہے۔ یہ ہے حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہا کا کربلا سے کوفہ اور پھر شام تک کا سفر۔ یہ صرف ایک قافلے کا سفر نہیں تھا، بلکہ حق، صبر اور استقامت کا ایسا سفر تھا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ 10 محرم 61 ہجری کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی شہید ہو گئے۔ میدان میں خاموشی چھا گئی، گرد و غبار بیٹھ چکا تھا، لیکن اہل بیت پر مصیبتوں کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ خیموں میں صرف خواتین، بچے اور حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ موجود تھے، جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ اسی وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وہ کردار ادا کیا جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ انہوں نے غم سے ٹوٹنے کے بجائے اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو سنبھالا، ان کے حوصلے بلند کیے اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کی تلقین کی۔ 11 محرم کو اہل بیت کے قافلے کو کربلا سے کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ راستہ لمبا، دشوار اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ خواتین اپنے عزیزوں کی جدائی پر اشکبار تھیں، بچے اپنے باپ، بھائی اور چچاؤں کو یاد کر رہے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا خود شدید غم میں تھیں، لیکن انہوں نے اپنے دکھ کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ہر بچے کو تسلی دیتی، ہر خاتون کو صبر کی تلقین کرتی اور سب کو یاد دلاتی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ جب قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا تو لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ یہ قیدی کون ہے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں تو بہت سے لوگ رونے لگے۔ اسی موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک نہایت مؤثر خطاب فرمایا۔ تاریخی روایات کے مطابق انہوں نے اہل کوفہ کو ان کی بے وفائی، وعدہ خلافی اور اپنے اعمال پر غور کرنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اپنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ وفاداری نہ کی، تمہارے اعمال نے تمہیں آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ ان کے الفاظ سن کر لوگوں پر خاموشی چھا گئی۔ بہت سے افراد اپنے کیے پر نادم ہوئے اور رونے لگے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کسی ذاتی انتقام کی بات نہیں کی، بلکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ، تقوی اور حق کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ یہی ایک مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ بعد ازاں اہل بیت کو کوفہ کے گورنر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وہاں بھی نہایت وقار، حکمت اور ثابت قدمی کے ساتھ گفتگو کی۔ ان کے چہرے پر غم ضرور تھا، لیکن خوف کا کوئی نشان نہ تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ حق کا پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ کچھ عرصے بعد قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر کئی دنوں پر مشتمل تھا۔ راستے میں مختلف مقامات سے گزرنا پڑا۔ سفر کی سختیاں، موسم کی شدت، بچوں کی کمزوری اور مسلسل غم نے ہر ایک کو تھکا دیا تھا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی اور اہل بیت کو صبر کی تلقین کرتی۔ وہ بچوں کو دلاسا دیتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے۔ وہ خواتین کو تسلی دیتی کہ دنیا کی آزمائش عارضی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے عظیم اجر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ پورے سفر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اہل بیت کی سب سے مضبوط سہارا بن کر رہی۔ جب قافلہ شام پہنچا تو بہت سے لوگ اس واقعے کی اصل حقیقت سے مکمل طور پر واقف نہ تھے۔ بعد ازاں اہل بیت کی گفتگو اور خطبات سے لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا کے بارے میں مزید معلومات آئیں۔ تاریخی روایات میں شام کے دربار میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خطاب کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا
اور اس بات پر زور دیا کہ دنیا کی طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ انہوں نے ظلم کے مقابلے میں صبر، تقوی اور حق پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پورا کردار ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان والا انسان آزمائش میں بھی اپنے اخلاق، وقار اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کو نہیں چھوڑتا۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کربلا اور اس کے بعد کے بعض تاریخی واقعات کی تفصیلات مختلف تاریخی کتابوں میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے ہمیں اختلافی یا غیر مستند روایات بیان کرنے کے بجائے ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے جن پر اہل علم کا عمومی اتفاق ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے تو وہ بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے غم کو امت کی اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے اپنی تکلیف کو صبر میں بدل دیا۔ انہوں نے اپنی خاموشی کو حق کی گواہی میں تبدیل کر دیا۔ وہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہی نہیں تھیں، بلکہ صبر، حکمت اور استقامت کی عظیم مثال بھی تھی۔ آج بھی جب ہم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ زندگی میں مشکلات ضرور آئیں گی، لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو تو کوئی مصیبت ہمیں حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے، ان کے اخلاق اپنانے، صبر اختیار کرنے اور ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے صبر، حوصلے اور عظیم کردار سے زیادہ لوگ سبق حاصل کر سکیں۔